بہت سارے لوگ مال بہت ہونے کے باوجود بھی تجوریوں کے اندر اتنا مال جمع ہے کہ خود صاحب مال کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی رقم میرے پاس ہے، مگر اللہ کا کرم اگر شامل نہ ہو تو وہ بندہ حج نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کچھ سامان بیچنے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو، اور اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے تو آپ دیکھیں یقیناً وہ بندہ اپنے سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس گھر کا طواف کرے۔ یہ آیت مبارکہ حج کی فرضیت کے تعلق سے بتاتی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کا ادا کرنا ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ کہ جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد جو بندہ مومن پر 4 چیزیں فرض ہو جاتی ہے: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس میں 2 بدنی عبادت ہے اور 2 مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت روزہ اور نماز ہے، ان دونوں عبادت کا تعلق بدن سے ہے، اور زکوٰۃ اور حج ان دونوں عبادت کا تعلق مال سے ہے۔ بندے کے پاس جب مال ہوتا ہے اور حولان حول ہو جاتا ہے، یعنی سال بھر گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پاس جب مال ہوتا ہے، راستے کا خرچ اس کے پاس ہوتا ہے، خانہ کعبہ پہنچنے کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس کے پاس ہوتی ہے، اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کا خرچ وہ ادا کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج ہی کے تعلق سے آج مجھے کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ مومن پر یہ چیز فرض کی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی دوڑ لگانا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، اور اپنے سر کے بالوں کو کٹانا، یہ ساری چیزیں حج کے اندر آتی ہیں، اور بندہ مومن کو ان چیزوں کا ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیوں کی ادائی کہلاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے شہزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی جو ادائیں جو ہزاروں برس پہلے مکۃ المکرمہ میں ان سے ظاہر ہوئی تھی، انہی اداؤں کو، انہی سنتوں کو زندہ کرنا یا ان کی نقل کرنا یہی حج کہلاتا ہے۔ اور جب اللہ کے نیک بندوں کی نقل و حرکت کو بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو وہ ایسا پاک و صاف گناہوں سے ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حاجی اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مہمان خدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔
ایک حاجی اپنے خاندان میں سے 400 افراد کی شفاعت کرواتا ہے، اور جو دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایک بندے کو یہ موقع ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش اس پر اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، مگر شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بندے کو یہ انعام اور اکرام ملا کرتا ہے۔ تو یہ حج کا کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نقل و حرکت کو واپس ادا کرنا، ان سنتوں کو زندہ کرنا، اور اسی کو حج کہا جاتا ہے۔ آپ حج کے جتنے ارکان کو دیکھیں گے ان کے پیچھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی واقعہ، یا پھر آپ کے شہزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا کوئی واقعہ، یا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زندگی کا کوئی معاملہ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے، اور یہ ایام یعنی آج 1 تاریخ ہوئی چاند کی کہ جسے ہم اور آپ ذی قعدہ کے نام سے جانتے ہیں، اسی ماہ کے اندر حجاز اکرام کے قافلے ہماری اور آپ کی نگاہوں سے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ نے جس کے نصیبے کے اندر لکھ دیا ہے اور جسے جانا ہے وہ اس ماہ کے اندر یا آنے والے ماہ کی شروع تاریخوں کے اندر اپنے اپنے ملک سے وہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں جب انہیں دیکھتا ہے بندہ تو دل میں دعائیں نکلتی ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس سفر کی توفیق عطا فرماتا، میں بھی خدا کا مہمان بنتا، میں بھی حالت احرام میں ہوتا، اللہ کے حضور جاتا اور خانہ کعبہ کا دیدار کرتا، اور مزدلفہ پہنچ کر وہاں دعائیں کرتا، میدان عرفات میں پہنچتا، وہاں دعائیں کرتا، رات وہاں گزارتا، اس کے علاوہ شیطان کو کنکری مارتا۔ جتنے ارکان ہیں بندہ جب دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر تمنائیں اٹھتی ہے اور دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو یہ عظیم فرض اللہ کی طرف سے اس پر ہوتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال کی عظیم توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو جب بندے کو مل جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھتا ہے، اور اللہ کا کرم دیکھیں آپ، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مال بہت ہونے کے باوجود بھی تجوریوں کے اندر اتنا مال جمع ہے کہ خود صاحب مال کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی رقم میرے پاس ہے، مگر اللہ کا کرم اگر شامل نہ ہو تو وہ بندہ حج نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کچھ سامان بیچنے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو، اور اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے تو آپ دیکھیں یقیناً وہ بندہ اپنے سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے۔ اللہ کے کرم کی بات ہے، اللہ کا کرم ہو جائے تو اللہ کا کرم جس پر ہو جاتا ہے تو وہ بندہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، لوگ بہانہ ڈھونڈتے مال بچانے کے لیے، اور اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو جنتی بنانے کے لیے، کہ کسی بھی طریقے سے وہ بندہ اپنے گناہوں سے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے یہ کرم مل جائے اسے کہ وہ اس سفر کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور جب خانہ کعبہ پر آپ دیکھیں جو حجاز اکرام حاجی ہیں، حج کر کر آئے ہیں یا جو عمرہ کر کر آئے ہیں، اللہ کا گھر جب وہ بندہ دیکھتا ہے تو اللہ کا گھر دیکھنے کے وقت جو رحمت و انوار کی بارش ہوتی وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک انسان کہ جس نے جو زندگی گزاری ہے 50 سال کی 60 سال کی جو بھی زندگی اس کی گزری ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد اس کی پوری زندگی اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جو جو اس بندے نے کیا ہے خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ جو جو گناہ اس نے کیے اسے وہ گناہ یاد آ جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے معافی تلافی کر لے۔ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اتنی مقدس جگہ وہ پہنچ چکا ہے
اب پہنچنے کے بعد جب اسے ساری زندگی کے گناہ یاد آ جاتے، دن کے اجالے کے، رات کے اندھیرے کے، تنہائی کے، مجمع کے، اشارتاً کنایتاً زبان سے جیسے بھی اس نے گناہ کیے، سارے گناہ اسے یاد آ جاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔